عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال الله تعالى في مقام آخر. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. صدق الله العظيم. हम किस्म की तारीफ़ अल्लाह रब रहमान के लिए ख़ास है। जिसने हमें दर्द दिल के लिए पैदा किया है,
درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ببرکت پر۔ اللہ تعالیٰ کی بہت نعمتیں ہیں، اور اس منعم حقیقی نے ہم پر جتنے انعام کیے ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ہم انہیں شمار کرنا چاہیں تو گن نہیں سکتے، احاطہ تحریر میں لا نہیں سکتے کہ کتنے انعام ہمارے اوپر اللہ رب العزت کے ہیں۔ ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور ہیں، رحیم ہیں۔ عافیت، تندرستی اور نجات یہ اللہ کے انعاموں میں سے انعام ہیں۔ اگر آپ نے جائزہ لگانا ہے اس نعمت کا، آج ان فقیروں سے پوچھئے جو فقر کی زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں۔ اگر آپ بے اولاد ہیں تو شکوہ کس بات کا؟ اگر آج آپ مرض میں مبتلا ہیں یا قرض میں مبتلا ہیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، لوگوں نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے مجھ سے مدد حاصل کرو، میں آپ کی مدد کرتا ہوں۔ مدد ان کی ہوتی ہے جو نماز پڑھتے ہیں، مدد ان کی ہوتی ہے، نصرت الہی ان کو ملتی ہے جو صبر کا دامن نہیں چھوڑتے۔ ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اگر کسی تنگ دستی میں کی حالت میں ہم گزر رہے ہیں تو ہمیں صبر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ نے جائزہ لگانا ہے ان سے پوچھیے آج جن کی کل دنیا لوٹ چکی ہے، دل ٹوٹ چکے ہیں، کاروبار ختم ہو چکے ہیں، اور وہ بے یار و مددگار آپ کو نظر آتے ہیں۔ کتنے لوگ جن کے گھر سیلاب کی نظر ہوئے، جن کا مال مویشی ختم ہوا، جن کی زراعت ختم ہوئی، آج ان سے پوچھئے کہ آپ کس حالت میں ہیں؟ جس حالت میں وہ ہیں اور ہم جس حالت میں ہیں، ہمیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس لیے میں نے کہا کہ عافیت نعمت ہے اللہ رب العزت کی، تندرستی نعمت ہے اللہ رب العزت کی۔ قناعت اختیار کیجئے، جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اس حال میں اللہ کا شکر ادا کیجئے، اور جس حال میں لوگوں کو دیکھ رہے ہیں ان سے ہمدردی اور خیر خواہی کا معاملہ کیجئے، کیونکہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اور آپ کو جاتے جاتے یہی سبق دیا ہے۔ یہی ہمارا آج کا عنوان ہے کہ دنیا میں رہنے والوں ہمدردی کیجئے، خیر خواہی کیجئے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ دیندار ہمیشہ ہمدرد ہوتا ہے، درد بانٹنے والا ہوتا ہے، خیر خواہ ہوتا ہے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے عزیز رشتہ داروں کے لیے، اپنے دیندار بھائیوں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ اس میں کوٹ کوٹ کر اگر کوئی جذبہ بھرا ہے تو خیر خواہی کا بھرا ہے۔ آج قوم کا مسئلہ روپیہ بن چکا ہے، فکر آخرت سے لاپرواہی ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے جانا یقیناً بہت بڑا غم ہے، اور یہ سبق دیکھیں گے کہ دنیا میں رہنے والوں اتنی عزیز اور اتنے ہر دل عزیز دلوں پر حکومت کرنے والے میرے اور آپ کے نبی الرحمہ اس دنیا میں نہ رہے، رخصت ہوئے، تو یہ سبق دے کر گئے کہ آپ نے بھی رخصت ہونا ہے۔ لیکن یہ جو خیر خواہی ہے، یہ جو آپ کی ہمدردی ہے،
یہ جو آپ کا خدمت خلق کا کام ہے یہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. آپ دنیا سے چلے بھی جائیں لیکن اس کام کو زندہ رکھا جائے گا. تاریخ میں دو کردار میں نظر آتے ہیں. یہ خیر خواہی کا جذبہ انصار اور مہاجرین کے درمیان جو تھا، آپ نے دیکھا اللہ رب العزت نے ان کے ایثار کو، ان کے اس پیار کو، ان کی اس ہمدردی کو اور ان کی اس خیر خواہی کو قرآن بنا دیا ہے. میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے سورہ انفال کی، آیت نمبر 74 ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ. وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد انہوں کو ہجرت پر مجبور کیا گیا، انہیں بے گھر کیا گیا، ان سے مال مویشی چھینا گیا اور وہ اللہ کے دین کی خاطر مال مویشی چھوڑ کر بھاگے، اپنی جان کو، اپنے ایمان کو لے کر وہ مدینہ میں پہنچے. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، مدینہ میں جا کر پھر جہاد کا حکم ہوتا ہے، پھر اپنی جان کا نذرانہ لے کر کفار کے سامنے سینہ سپر ہو جاتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. والذین آووا ونصروا، اور دوسری سائڈ پر مہاجرین کو وہ جگہ دینے والے، ونصروا ان کی مدد کرنے والے، ان کی نصرت کرنے والے. مالک فرماتے ہیں یہ ہجرت کرنے والے، مہاجروں کو جگہ دینے والے، اولئک هم المؤمنون حقا، حقیقت میں یہی ہیں جو مومن ہیں، حق پکے اور سچے مومن ہیں. اللہ ہمیں بھی یہ اخوت، یہ ایثار، یہ پیار، یہ ہمدردی عطا فرمائے جو اس نے اپنے مہاجرین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو عطا کی تھی. اللہ مالک فرماتے ہیں میں نے انہیں ایمان کی اور مومن کی ڈگری عطا کی ہے، تم کیسے انہیں بھی ایمان کہہ سکتے ہو؟ اولئک هم المؤمنون حقا، اور جن کی شہادت قرآن دے کہ وہ ایمان میں پکے اور سچے اور حقدار ہیں، سچے اور حق والے مومن ہیں، ان کے لیے تو اللہ رب العزت نے مغفرت تیار کر رکھی ہے، ورزق کریم، اور عزت کی روٹی اللہ رب العزت نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہے. سورہ الحشر ہے، مالکی ارض و سما نے ان کا قرآن مجید میں یوں نقشہ بیان کیا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے اور ایک مہمان آتا ہے، میزبان مہاجرین ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی ہے اس کی ضیافت کرنے والا؟ آج کون اس کو اپنے گھر میں لے کے جائے گا؟ ایک صحابی اٹھتے ہیں، رسول کائنات آج اس مہمان کو میرے گھر کی زینت بننے دیں، گھر میں فاقہ ہے، گھر میں کھانے کے لیے بچوں کے لیے ایک وقت کی روٹی ہے. اور کہا اہلیہ کو میرے اس مہمان کو، یہ رسول کا مہمان ہے، مہاجر بھائی ہے، آج ہمارے امتحان کا وقت شروع ہوا ہے، ہم ایگزامینیشن کمرے میں آ چکے ہیں ایگزام دینے کے لیے. آج اللہ رب العزت نے میرا اور آپ کا امتحان لینا ہے اور اس مہمان کو کھانا بھی کھلانا ہے، بچوں کو بھی دلاسا دینا ہے، خود بھوکے رہنا ہے. اللہ رب العزت کو یہ ادا پسند آتی ہے. سورہ حشر ہے، 28واں پارہ ہے، مالکی ارض و سما آیت نمبر 9 میں فرماتے ہیں لوگوں دنیا میں رہنے والوں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اگر کسی نے کامیابی کا گر سیکھنا ہے، کامیابی جنہوں نے حاصل کی ہے وہ ایسے نہیں حاصل کی بلکہ وہ اپنی پیاس پر دوسروں کو ترجیح دیا کرتے تھے، اپنی بھوک پر دوسروں کو ترجیح دیا کرتے تھے، اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو مقدم رکھا کرتے تھے. ان میں جذبہ ایثار تھا.
بخشش اور فیاضی کا سب سے بڑا درجہ اگر اس کائنات میں موجود ہے، اس درجے کو کہتے ہیں جذبہ ایثار۔ جذبہ ایثار، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلانا، خود پیاسے رہ کر دوسروں کو پلانا، اپنی ضرورت کو چھوڑ کر دوسروں کی ضروریات کو پورا کرنا۔ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان کامیاب لوگوں کی صف میں شامل فرمائے۔ یہ جذبہ، یہ اثار، یہ محبت اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اور دنیا میں رہنے والوں، اللہ رب العزت کو ان کی ادا اتنی پسند آتی ہے کہ مالک ارض و سما عرش بری پر بیٹھ کر مسکراتے ہیں اور تعجب کرتے ہیں، کیسی کیسی مخلوق میرے مالک کی ہے، کیسی کیسی مخلوق کو مالک نے تخلیق کیا ہے، جو خود ضرورت مند تھے، ضرورت کے وقت اپنے بچوں کو پاس بٹھاتے ہیں، بچوں کو کہتے ہیں کھانا بن رہا ہے، اور خود دیا بجھا کر، خود پیاسے رہ کر، خود بھوکے رہ کر مہمان کی میزبانی کرتے ہیں۔ فرمایا خیر الناس، بہترین ہیں تم میں سے وہ لوگ من ينفع الناس، جو لوگوں کو نفع دیتے ہیں، جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ان کا نقشہ کھینچتے ہوئے، ان کا اثار بیان کرتے ہوئے قرآن بنا دیتے ہیں ضحک اللہ اللیل او عجیب من فعالہم۔ صحیح مسلم 2054 نمبر حدیث، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کے اس کردار پر اللہ کا یہ قرآن، یہ آیت نازل ہوتی ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ آج اگر ہم اس اثار کو اپنے ساتھ لیں اور اس ادا کو اپنا لیں اور ہمدردی ہمارے اندر موجود ہو، تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کہ دنیا میں رہنے والوں، الراحمون، رحم کرنے والے، ترس کھانے والے، خدا ترس بندوں پر اللہ رب العزت کی طرف سے ترس آتا ہے۔ دنیا میں رہ کر تم مہربانی کرتے ہو، تم شفقت کا معاملہ کرتے ہو، تم اثار اور پیار اور ہمدردی بانٹتے ہو۔ اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارحمو ترحمو، تم رحم کرو گے تم پر اللہ رب العزت بھی رحم فرمائیں گے۔ کہیں انشاءاللہ اللہ ہمیں رحم کرنے والا بنائے۔ ہمارے اندر تو ایسے بھی موجود ہیں من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا۔ آپ فرماتے ہیں جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا، فلیس منا، وہ ہمارا نہیں ہے۔ جو چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، استاد کے لیے، والدین کے لیے، بڑے بھائیوں کے لیے، عزیز رشتہ داروں کے لیے، یہ سبق اس میں پنہا ہے کہ دنیا میں جو بھی آپ سے چھوٹا ہے، کمزور ہے، کم تر ہے، مال میں، اولاد میں، طاقت میں، شہرت میں، کسی بھی جگہ پہ وہ چھوٹا ہے، آپ کو چاہیے، اللہ نے آپ کو عزت دی، قوت دی ہے، تو آپ اس پر ترس کھائیں۔ جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا، فلیس منا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اللہ رب العزت نے رحم دلی کا درس دیا۔ یہ خیر خواہی ہے کہ انسان رحم دل بن جائے، درد بانٹنے والا بن جائے۔ الراحمون یرحمہم الرحمن، اور رحم کرنے والوں اللہ بڑا ہی مہربان ہے، اللہ بڑا ہی مہربان ہے، وہ الرحمن ہے، وہ الرحیم ہے۔ اللہ رب العزت کی مہربانیاں اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ اگر دنیا میں رہتے ہوئے تمہارے اندر یہ نعمت چھن جاتی ہے کہ آپ کے اندر خیر خواہی نہیں، تو سنیے اللہ رب العزت نے جہنم میں جانے والوں کا جرم بیان کیا ہے۔ سورہ الحاقہ، جہنمی جہنم میں پھینکا جا رہا ہے اور اس کو سنگلوں میں جکڑ کر، موتیوں کی طرح پرو کر، جہنم میں اوندے منہ گھسیٹ کر پھینکا جا رہا ہے۔ پوچھا جا رہا ہے اس کا جرم کیا ہے؟ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ وہ بدبخت بد نصیب ہے جس نے اللہ کی ذات پر ایمان نہیں لایا، جس نے رسول کی بات کو نہیں مانا۔ لا یؤمن باللہ العظیم،
عظمت والے رب کی ذات پر ایمان نہ لانے والا اتنا بڑا مجرم ہے کہ اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال، روتا چلاتا کہتا ہے میرے مال میرے کام نہیں آیا، میری سلطنت نے مجھے ہلاک کر دیا، آج میری بادشاہت شہرت کدھر گئی، اس کو پھینکا جا رہا ہے، وجہ کیا؟ لا یؤمن باللہ العظیم۔ اور اس کا دوسرا جو جرم ہے وہ خیر خواہ نہیں تھا، ولا یحض علی طعام المسکین، یہ بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے ان بھائیوں کو جو سیلاب متاثرین کے ساتھ اپنی ہمدردیاں ظاہر کر رہے ہیں اور اپنی مالی معاونت ان کے ساتھ ہر وقت کھڑے ہیں۔ وہ کوئی بھی کسی بھی شعبہ سے تعلق رکھنے والا، کسی بھی تنظیم اور کسی بھی جماعت سے تعلق رکھنے والا اچھا کام کر رہا ہے۔ تم بہترین امت ہو اور بہترین امت خیر خواہ ہوتی ہے۔ تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو، لوگوں کو برائی سے منع کرتے ہو۔ بہترین خیر الناس من ينفع الناس کے مصداق آج کسی بھی شہر یا صوبے اور کسی بھی ضلع میں جہاں سیلاب نے لوگوں کو متاثر کیا ہے، جہاں لوگوں کی بستیاں پانی میں ڈوب چکی ہیں، ان کو کھانا دینے والے، ان کو ادویات پہنچانے والے اور ان کے ساتھ اس غم کی گھڑی میں برابر کے شریک ہونے والے، دن رات وہاں گزارنے والے اور لوگوں کو ترغیب اور دلانے والے، شوق دلا کر لوگوں کو ان کی طرف لے جانے والے بہترین ہیں۔ امت کے سب سے بڑے خیر خواہ یہی لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس خیر خواہی میں اپنا حصہ شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہا دنیا میں رہنے والوں، سورہ الذاریات، سورہ الماعون، اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، جو مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، یہ قیامت کے دن بہت بڑے خسارے میں ہوگا۔ 4 اسباب جہنم میں جانے کے اللہ نے سورہ المدثر میں بیان کیے۔ پوچھنے والے پوچھتے ہیں فی جنات یتساءلون عن المجرمین، ان مجرموں سے سوال کیا جا رہا ہے۔ قالوا لم نک من المصلین، پوچھا جا رہا ہے ما سلککم فی سقر، آج تم جہنم میں اوندے منہ کیوں گرے ہوئے ہو، آپ کو کیوں جہنم کا یہ ایندھن بنایا گیا ہے؟ ان کا ایک ہی جواب ہے، ہم نمازی نہیں تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مساکین کو کھانا کھلانے والے نہیں تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم کھیل تماشا زندگی بسر کرنے والے تھے۔ اور دنیا کھیل تماشا ہے، دنیا کی حقیقتوں کو پہچانو، دنیا کی رنگینی میں زندگی بسر کرنے والوں، اللہ رب العزت کے قرآن میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، یہ چوتھا ہمارا جرم تھا کہ ہم قیامت کے دن کے انکاری بنے ہوئے تھے، جھٹلانے والے تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اور مجھے ابن الوقت، وقت کا بیٹا بننے کا درس نہیں دیا، آپ کو اور مجھے مفاد پرست بننے کا درس نہیں دیا۔ لوگوں کے کام آنا، خیر خواہی کرنا، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اسی خدمت میں گزر گئی کہ لوگوں خدمت کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ حدیث قدسی ہے، مالک کہیں میں بیمار تھا تو نے میری تیمارداری نہ کی، مالک کہے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہ دیا، مالک کہے میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہ دیا، صحیح مسلم کی حدیث کی ترجمانی کر رہا ہوں، مالک کہے کہ دنیا میں رہنے والوں مجھے لباس کی ضرورت تھی تو نے مجھے لباس نہ دیا، کہا اللہ تجھے لباس کی ضرورت نہیں ہے، تجھے کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے، تو کھانے سے پاک ہے، تو پینے سے پاک ہے، تو اونگ سے پاک ہے، تو تھکاوٹ سے پاک ہے، تو خود دینے والا۔ کہا میری مخلوق کی خیر خواہی کا وقت تھا، میری مخلوق بیمار تھی، میری مخلوق پیاسی تھی، تمہارے اندر یہ ترس نہ آیا، تمہارے اندر یہ احساس نہ ہوا۔ احساس سیکھنا ہے تو سلیمان علیہ السلام کے اس لشکر سے سیکھیے کہ وہ جا رہے تھے تو ایک چونٹی نے دیکھا، کہا چونٹیوں اندر داخل ہو جو اپنی بلوں میں سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سلیمان کا لشکر آپ ساری کو روند ڈالے اور آپ دنیا سے ختم ہو جائیں۔ میں آپ کی خیر خواہ ہوں، میں آپ سے احساس کرنے والی ہوں، آپ کا احساس یہی ہے، میری ہمدردی یہی ہے کہ میں آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے کہہ رہی ہوں کہ اپنی
بلوں میں داخل ہو جاؤ، یہ خیر خواہی ہے۔ کہیں بھی مسلم کو کوئی نقصان پہنچنے والا ہو تو اس کو اچھا مشورہ دے کر اس کو اس کے نقصان سے بچایا جا سکتا ہے، بہترین خیر خواہی ہے۔ خیر خواہی سیکھنی ہے تو سیدنا موسیٰ کلیم اللہ سے سیکھ لیجئے، بڑا نام ہے، بڑے پیغمبر کلیم اللہ ہیں، لیکن بکریاں پیاسی ہیں، بوکا خود کھینچتے ہیں اور ان کو پانی پلاتے ہیں کہ یہ بکریاں پیاسی نہ مر جائیں۔ اگر طرز سیکھنا ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھ لیجئے کہ آپ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس طرح کی تربیت کرتے ہیں کہ وہ خود پیاسے رہتے ہیں، خود بھوکے رہتے ہیں، دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ بہترین ہمدردی ہے، یہ بہترین درد ہے جو ہم بانٹ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اے مالک ارض و سما بادروا بالاعمال، وقت بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے، ہمارے اندر یہ جذبہ اثار، محبت اور خدمت خلق پیدا فرما دے۔ اللہ جو کوتاہیاں ہیں دور فرما دے، اور جتنے بھی لوگ متاثر ہوئے ہیں اللہ رب العزت ان کی مدد فرما، جہاں ظلم ہو رہا ہے اللہ انہیں ظلم سے نجات عطا فرما۔ اللہ ہم سب کے حال کے اوپر رحم فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ ایک صحابی ہیں ربیعہ بن کعب اسلمی، بیان کرتے ہیں میری یہ تڑپ تھی، میں نے سوال کیا، ایک رات میری رسول اللہ کے ساتھ گزری اور میں نے آپ کو وضو کروایا، آپ پوچھتے ہیں بتا آپ کو کیا چاہیے، جو مانگے گا وہ دوں گا، اسألک مرافقتک فی الجنہ۔ یہ صحابہ اکرام کی تڑپ ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی یہ تڑپ نصیب فرمائے۔ کہتے ہیں کہ میں آپ سے یہی سوال کرتا ہوں، مانگتا ہوں اللہ کے رسول کہ آپ کی رفاقت، آپ کا گوانڈ جو ہے جنت میں مجھے نصیب ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَىٰ كَثْرَةِ السُّجُودِ، پھر کثرت کے ساتھ اگر تو چاہتا ہے کہ قربت الہی، قربت مصطفیٰ مل جائے، رفاقت مصطفیٰ مل جائے، فَأَعِنِّي عَلَىٰ كَثْرَةِ السُّجُودِ، یہ درس دیا ہے کہ کثرت کے ساتھ غم کا وقت ہو یا خوشی کا وقت ہو، کوئی بھی حالت ہو، فَأَعِنِّي عَلَىٰ كَثْرَةِ السُّجُودِ، کثرت کے ساتھ رب کے ہاں سجدہ کیا کرو۔ جتنے لوگ سجدہ کرتے ہیں وہ اللہ رب العزت کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اور جو اللہ کے قریب ہو جائے وہ مصطفیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد